رانا صاحب، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں کوئی میں تو آپ کے دو بڑے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لیڈرز کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، میں کوئی اپنی ذات سے تو بات نہیں کر رہی. یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے ایکسٹینشن مانگی اور بہت مانگی، اور میاں صاحب سے بھی بات ہوئی اور ادھر سے انہوں نے کہا جی نہیں کوئی ایکسٹینشن نہیں مانگی. اور پھر یہ بھی کہا گیا، یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ بھی کہا گیا کہ جی شہباز شریف صاحب کو کو کا بھی تھریٹ ایک ہوا. تو آپ تو اس وقت یو آر پارٹ آف دا کیبنٹ سر، تو میں تو آپ سے نہیں پوچھ رہی کہ ادارے کے اندر کی بات. کیا ہوا ان کو؟ انہوں نے یہ کہا گیا ایک یہ بات میاں شہباز شریف صاحب کو کہ یہ قیاس رائی تھی کہ جی یہ کہا گیا کہ اگر ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو کو ہو جائے گا، مارشل لاء لگ جائے گا. تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ایز somebody who was inside، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ادارے کے اندر گھس کے بتائیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں جو اس وقت آپ نے ظاہر ہے آپ you were eye witness to all of these things، کہ کچھ آپ نے ایسے دیکھا یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں میرے نہ علم میں ہے، اور نہ کبھی میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے، نہ کسی نجی محفل میں، نہ کسی سیاسی میٹنگ میں کہ جی مجھے کسی نے دھمکی دی تھی. جی اچھا، اب تھوڑا سا جو ابھی کا ماحول ہے، جو ابھی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تارڑ صاحب آپ کے ایک اور منسٹر نے پریس کانفرنس کر دی. آپ نے فرمایا نا ان چیزوں پہ بات زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے تو پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ جو سہولت کار ہیں لوگ وہ بھی گرفتار ہوں گے، جس میں فوجی بھی اور سویلین بھی ہیں. اور تو آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں میں کہ کوئی اب یہ چانسز ہیں کہ یہ کچھ ایسے معاملات جو ہیں فوجی عدالت کی طرف جائیں گے، اس طرح کی گرفتاریاں، یہ جو معاملات کا ذکر آپ کے انفارمیشن منسٹر کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ بات تو درست ہے نا جی کہ اگر جنرل فیض صاحب کے خلاف کوئی ایسا عمل یا ایسا جرم سرزد ہونا پایا گیا ہے جی جو کہ ادارے کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے، جی جو کہ میری بھی ایک اپریہنشن ہے یا میری اسیسمنٹ ہے کہ اس سے کم بات پہ تو ان کو تحویل میں نہیں لیا گیا. بے شک. اور اگر ایسا ہے بے شک فرض کریں جی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ملوث ہیں وہ یونیفارم میں ہوں، وہ ریٹائرڈ ہوں یا وہ سیولین ہوں، ان کو نہیں پکڑا جائے گا؟ بالکل ان کو پکڑا جائے گا. بالکل ہاں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ آپ کا خیال ہے کہ اس طرف جائے گا معاملہ؟ یہ بھی ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائی ہوں گے لوگ سارے، ظاہر ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے پہلے تو ان کو انٹروگیٹ کیا جائے گا جس طرح سے بات آگے چلی. اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات وہ ریٹائرڈ ہیں، وہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. جی وہ کل کی خبر، جی صحیح فرما رہے ہیں. جی تو ان کو اور ان کے کوئی 4-5 لوگوں کو ہاں کچھ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی اریسٹ ہوئے ہیں. تو پھر یہ بات جیسے جیسے آگے بڑھے گی، جو ملوث ہوگا تو اس کے مطابق وہ کارروائی تو ہوگی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو تمام معاملات ابھی اٹھے ہیں تو ان کے تحت، ان معاملات کے تحت کوئی عمران خان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کوئی چل سکتی ہے کارروائی؟ یہ بھی کچھ سننے میں آ رہا ہے. دیکھیں، یہ ایک انویسٹیگیشن کا، انکوائری کا عمل جو ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اباو بورڈ ہوگا اور انتہائی سالڈ اور مضبوط ثبوتوں کے ساتھ ہوگا. یہ اس کو پری ایمپٹ کرنے والی بات ہے. میرا تو دل ضرور چاہے گا کہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ہو، اور مجھے اس سے جو ہے اس کی خواہش بھی ہوگی، اس کا پولیٹیکلی بینیفٹ بھی ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس عمل کو پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. اگر ایسا ہوا تو یہ اگلے 2-4-10 دن میں آ جائے گی بات سامنے. کیا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی آپشن ابھی بھی ہے ٹیبل پر؟ جی، اگر اس کے خلاف یہ ثبوت پائے جاتے ہیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں
اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی جسے کہتے ہیں، وہ ریاست اور ایک ادارے کے خلاف جو کہ پاکستان کے دفاع کا ذمہ دار ہے، تو اس میں وہ ملوث ہے بطور پارٹی کے، تو بالکل پابندی لگنی چاہیے، لگائی جا سکتی کی بات نہیں ہے، لگنی چاہیے۔ جی آپ کہہ رہے ہیں لگنی چاہیے، لیکن اس میں بھی رانا صاحب آپ کی حکومت کی طرف سے بڑی تضاد سٹیٹمنٹس آئی ہیں، متضاد سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہو گیا نہیں ہو گیا، بات چیت کریں، ان کو یہ کریں، تو کنفیوژن ہے، یعنی کہ یا آپ کیا کہیں گے کنفیوژن نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر وہ جماعت ملوث پائی جاتی ہے تو پوری جماعت نے تو اس کے اپنا نہیں نہ آ جانا اس کیپچر میں، اس جماعت کے کچھ لوگ ہوں گے، تو ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگے گی، جماعت کے اوپر پابندی لگے گی۔ باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی جماعت علیحدہ بنا کے دوبارہ جو ہے وہ سیاست کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اسمبلی میں بھی آ سکتے ہیں، اسمبلی میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو پھر قانون اور آئین کے مطابق ہوں گی۔ رن صاحب ایک بات اس سے پہلے کہ ہم شفٹ کریں اور سبجیکٹس پر، آپ کو تو یاد ہوگا بہت اچھے طریقے سے کہ 1999 میں میرا خیال ہے اکتوبر کا مہینہ تھا، جب جنرل ٹی پی کو، کور کمانڈر کوئٹہ کو گھر بھیج دیا گیا تھا، اور اس لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کہ پرائم منسٹر تھے، اور اس وقت جنرل مشرف نے کہا کہ ان کو آپ گھر بھیجیں کیونکہ انہوں نے ڈسپلن وائلیٹ کیا ہے میٹنگ کر کے آپ کے ساتھ، اور مجھے یاد ہے اس پہ کافی ایک ڈس ایگریمنٹ تھی، لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب، چودھری نثار صاحب وہ برج بلڈنگ کر رہے تھے جنرل مشرف کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے۔ یہ کارگل کے بعد کا معاملہ تھا۔ پھر ان کو پھر ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ڈیفنس منسٹری سے اور ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ہی کی حکومت تھی، اور ایک وہ اس کو جو بریچ آف ڈسپلن آرمی چیف نے کہا تو ان کو بھیج دیا گھر ایک کور کمانڈر کو۔ تو یہ اس سے ہٹ کر کے کہ کس کے فیور میں کون کس سے مل رہا ہے، کون سے سیاستدان سے کون سے نہیں، لیکن آج کل اتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جنرل اس کو ملا، وہ اس کو ملا، اس نے اس کو یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو یہ رکے گا کہاں معاملہ؟ کیونکہ میرا تو خیال ہے ڈسپلن وہی ہے کہ آپ نہ ملیں سیاستدانوں سے، لیکن اگر ادھر سے عامی میں بات کری ہوں جو اتنی سامنے قصے آ رہے ہیں، تو سر اس کو روکا کیسے جائے؟ اس وقت تو سب مل لیتے ہیں، بعد میں اب سب کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس وہ آیا، اس نے یہ کہا، وہ آیا۔ These were all serving generals، تو ملے کیوں ان سے؟ دیکھیں، جو آرمی کے آرمی ایکٹ یا آرمی کے جو ڈسپلن رولز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی مضبوط ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، ان کو وائلیٹ نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کیا جانا چاہیے۔ تو یہ جنرل ٹی پی کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، مجھے تو یہ علم ہے کہ انہیں آرمی چیف کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ہی جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، گورنمنٹ نے کیا تھا، لیکن آرمی چیف کی ریکمنڈیشن پہ کیا تھا، اور شاید انہوں نے جو الیج کیا تھا کہ انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، وہ کو اپنے طور پہ جو بھی انہوں نے اسیس کیا ہوگا وہ انہوں نے جو ہے وہ کی ہوگی۔ تو یہ میرا تو خیال ہے کہ جو ڈسپلن رولز ہیں اس میں اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آرمی چیف کی اجازت کے بغیر جو ہے کوئی آدمی جو ہے وہ نہیں مل سکتا، بالکل نہیں مل سکتا۔